السلام علیکم میرے ہر دل عزیز و اقارب، آج اس ویڈیو کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اس موضوع کے متعلق ہے کہ جو لوگ کسی کے مرید نہیں ہیں یا وہ کسی کے دستے بیعت نہیں ہیں، کسی کے ساتھ روحانی نسبت نہیں ہے، کسی شیخ کامل کے مرید نہیں ہیں، تو وہ لوگ کیا تہجد گزاری کر سکتے ہیں اور ذکر و اذکار کے متعلق ان کے معمولات کیسے ہونے چاہیے یا ان کو کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اس لیے میں اس موضوع کو لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ تہجد جو ہے وہ صرف انہی لوگوں پر فرض نہیں ہے کہ جو کسی کے مرید ہیں، وہی لوگ تہجد گزاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں، شب بیداری کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کھاتے میں نہیں آتے۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ تمام روئے انسانیت کے لیے وہ نازل ہوا ہے، تمام لوگوں کے لیے وہ ایک جیسا ہی حکم ہے، خواہ وہ کسی کا مرید ہے خواہ وہ کسی کا مرید نہیں ہے۔ یہاں تو اسلام کی بات، مسلمان کی بات، مرید ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں۔ تو تہجد کے وقت اٹھنا بہت بڑا مقربین کا عمل ہے، اولیاء کا عمل ہے، صوفیاء کا عمل ہے۔ سب سے بڑی یہ بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تہجد سے پہلے اٹھنا، اس کا اہتمام کرنا، شب بیداری کرنا، عبادات جو ہے وہ کرنا، ذکر و اذکار اور نفلی عبادات کو اختیار کرنا جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ فرض جو ہے وہ حکم میں نہیں ہے، ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے۔ اپنی ایسی روٹین ہر شخص کو اختیار کرنی چاہیے کہ وہ تہجد جو ہے وہ پڑھے، کیونکہ تہجد کو ادا کرنا، اس کا اہتمام کرنا اور رات کے وقت جو ہے وہ خالص مخصوص اللہ کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کے اس کے حضور جو ہے وہ باوضو ہو کے بیٹھنا، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جہاں پہ یہ ذکر ہے تہجد کے بارے میں، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے محبوب رات کے کچھ پہر اٹھیں، کچھ پہر آرام بھی کریں اور کچھ پہر اٹھیں، یعنی رات کے نصف حصے کے بعد۔ تو وہ نصف حصے کے بعد جو وقت ہے وہ فجر کا نہیں ہے، وہ وقت تہجد کا ہی۔ تو تہجد کی نماز کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ایک جو ہے اس کو اپنی عادت بنائے، اپنے معمولات میں اس شیڈول کو لے کے آئے کہ وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر مرشد کے، بغیر رہبر کامل کے آپ کو عبادات جو ہیں اس کا ریئیکٹ جو ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو زاہد تو بنا سکتی ہے۔ شب بیداری، یہ عبادات جو ہیں یہ زاہد بنا سکتی ہیں، عابد بنا سکتی ہیں، اللہ کا قرب آپ کو نصیب الحمدللہ اس میں ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں وہ جگہ، وہ مقام، وہ درجہ نہیں ملتا جو ایک کامل شیخ، ایک کامل رہبر کی نسبت اختیار کرنے والوں کو یا ان کی تربیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد جو چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جو ایک مرید کو حاصل ہوتی ہیں، ایک صاحب نسبت کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو وہ کامل نسبت میسر آئے تو صرف بیعت ہو جانا اس میں کمال نہیں ہے کہ آپ جس مرضی بزرگ اس کو بزرگ سمجھ کے اس کے بیعت ہو جائیں، کسی بھی شخص کے بیعت ہو جائیں، جب تک کہ وہ شخص اپنے ظاہری اور باطنی معاملات میں جو ہے وہ کامل نہ ہوگا، صادق نہ ہوگا۔ اگر ایسا کوئی شخص آپ کو ملے تو اس کی صحبت اختیار کریں، اس کی بیعت اختیار کریں اور اس کی تربیت کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جیسے وہ آپ کی تربیت کرے اس کے حساب سے وہ زندگی گزاریں۔ یہ چیز بدرجہ اس سے بہتر ہے جو کسی کا مرید نہیں ہے، اور جس کو یہ چیز میسر نہیں ہے تو ان لوگوں پہ کوئی ایسی کوئی قباحت نہیں ہے،
ذکر و اذکار کی، نوافل کی یا تہجد گزاری کی، یہ ان لوگوں کو یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن جو چیز انسان کو مقرب بناتی ہے، جو چیز انسان کو صاحب حال بناتی ہے، مشاہدے میں لے کے جاتی ہے، جو اللہ کے مشتاق ہیں، اس کے دیدار، جنہیں ان کا دیدار الہی جن کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوتا ہے، وہ ذریعہ جو ہے وہ بیعت کا ہی ذریعہ ہے، کسی کامل ہستی کے بیعت۔ اور پھر جس طریقے کے ساتھ وہ آپ کو تعلیمات ارشاد فرمائیں، ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ بتائیں، ریاضت کرنے کا طریقہ بتائیں، عبادات کرنے کا، ذکر کرنے کا طریقہ بتائیں، آداب زندگی کے معاملات میں تربیت آپ کی کریں، وہ معاملات جو ہیں وہ انسان کو ان چیزوں سے بہت آگے لے جاتی ہے جو ایک ایسا عام انسان ہے جو کسی کا مرید نہیں۔ دیکھیں، ابلیس کے پاس بہت عبادت بہت زیادہ تھی، اس کے پاس عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، لیکن اللہ کا مقرب نہیں تھا۔ اللہ کا قرب اسے جو ہے وہ نصیب نہیں تھا، کیونکہ وہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن اس کا رہبر کوئی نہیں تھا، بغیر رہبر کے وہ عبادت کر رہا تھا۔ تو بغیر رہبر کے عبادت جو ہے وہ تکبر ضرور آپ میں پیدا کرے گی۔ یہ عبادات کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ بغیر رہبر کے انسان عبادات اگر کرے تو عبادت ضرور انسان میں تکبر کا عنصر ضرور پیدا کرتی ہے کہ مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا شبیدار کوئی نہیں ہے۔ وہ انسان بہت کم لوگ ہیں، لاکھوں میں کوئی لوگ ہیں جو یہ سارے معاملات بھی کرتے ہیں بغیر مرشد کے، اور پھر بھی اللہ کے کرم میں وہ اس قدر لپٹے ہوئے ہیں کہ وہ عجز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرتے۔ لیکن بغیر رہبر کے، بغیر تربیت کے عبادت آپ کو فخر میں لے جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے جو ہے وہ کامل ہستی، کسی کامل شیخ کی بیعت کو ترجیح دی، ان کی تربیت میں رہ کر زندگی گزارنے کو فوقیت دی۔ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ وہ واقعہ لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک راہب کو ملنے گئے، ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو آپ اس کو ملنے کے لیے کی غرض سے گئے، تو جب اس کو ملے تو اس نے دور سے ہی آتے ہوئے ان کو پہچان لیا، تو کھڑکی سے وہ اس نے باہر جھانک کے اس راہب نے پوچھا، ہاں ابراہیم خواص کدھر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کی شہرت کا چرچا سن کے آیا ہوں، تو یہ سن کے مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ راہ سلوک کی منزل جو ہے وہ تو 40 سال کے عرصے میں طے ہوتی ہے، اور آپ 70 سال سے اس کی عبادت میں ابھی تک جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ریاضت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ 40 سال تو میں نے اپنے نفس کے مجاہدے میں گزار دیے، تو 30 سال جو ہے وہ اس نگرانی میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اس نفس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حالانکہ حضرت ابراہیم خواص جو ہے وہ صاحب نسبت تھے، وہ کسی کامل کے مرید تھے، لیکن وہ راہب چونکہ اس کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں تھی، وہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن بغیر رہبر کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کی صحبت اختیار کیے ہوئے وہ خود ساختہ عبادت کر رہا تھا۔ اس پہ یہ چیزیں تو آشکار ہو گئیں، عبادت نے یہ چیزیں تو اس کو میں یہ ریئیکٹ ڈالا، عبادات سے اس کو یہ چیز تو نصیب ہوئی کہ اس سے کچھ حجابات تو اللہ کی ذات نے اٹھا لیے کہ وہ حضرت ابراہیم خواص کو پہلی دفعہ دیکھ کے ان کے نام کو پکار رہا ہے، ان سے آشنا تھا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی ذات کی معرفت اسے نصیب نہ ہوئی، وہ اللہ کی ذات کے دیدار سے آشنا نہ ہوا۔ اگر وہ دیدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نصیب ہو جاتا، اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا، تو وہ اپنی راہبیت کو ترک کر کے وہ حلقہ اسلام میں داخل ضرور ہو جاتا، کیونکہ اس بندے کو رہنمائی نہیں تھی، وہ خود ساختہ عبادت کر رہا تھا۔ تو ایسے لوگ جو کسی کے مرید نہیں ہیں، ان کی عبادات پہ
تن و تشنا کرنا یا ان کو باتیں کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہے اپنے رب کے حضور کہ اللہ کی ذات اس کو پتہ نہیں کس ادا میں اس کو پسند کر رہی ہے، اس کی شب بیداری کو پسند کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو پڑھنی بھی چاہیے۔ ذکر و اذکار کے کوئی ایسی قباحتیں نہیں ہیں کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، ہاں کسی وظائف کو تعداد میں لے کے آنے سے گریز کریں۔ جو کسی کے مرید نہیں ہیں وہ تعداد کو ترک کریں۔ تعداد میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی ذکر کو تعداد میں کرنا شروع کر دیتے ہیں روٹین میں، تو وہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کے کچھ موکلات ہوتے ہیں، تو وہ موکلات جو ہیں وہ پھر آپ کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ اللہ کے قرب کی بجائے آپ موکلات کے چکروں میں پھنسے رہیں گے۔ تو موکلات کو پھر کنٹرول کرنے کا یا ان سے نکلنے کا فارمولہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے ان کو مانوس تو کر لیا، لیکن پھر طرح طرح کی قباحتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے گھر میں۔ آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں ان پر بھی وہ چیزیں اثر کرتی ہیں، وہ موکلات کا اثر ہوتا ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی عبادات سے گریز کریں۔ جو آپ کو کسی راہ چلتے کسی بندے نے بولا آپ اتنی دفعہ یہ چیز پڑھا کرو، اتنی دفعہ یہ چیز پڑھا کرو، اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ اگلے معاملات کو نہیں سمجھتا وہ بندہ بتانے والا کہ اگر کل کو یہ معاملہ ہو گیا تو پھر یہ بندہ کیا کرے گا، وہاں تو اس کی رہنمائی نہیں۔ اب وہ طرح طرح کے لوگ ان الجھنوں میں پھنسے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں تو فلاں آدمی نے بولا تھا کہ آپ یہ پڑھا کرو، تو میں ان کی سن کے جو یہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اب تو میں یہ معاملات ہو گئے ہیں، میرے گھر میں یہ معاملات ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، تو وہاں پھر موکلات کا ہجوم یا ڈیرا لگا رہتا ہے، تو پھر طرح طرح کی پریشانیاں اس بندے پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ان سے جان چھڑا رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے عبادات کا جو ورد وظیفہ لوگ تعداد میں بتاتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ آپ تعداد کے حساب سے گن گن کے اللہ کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کی عبادت اس تعداد سے نکل کے ما سوا ہو کے اس چیز سے، کسی بھی غرض سے، کسی بھی تعداد سے، حساب و کتاب سے بے نیاز اس کی بندگی کریں، اس کی محبت میں بندگی کریں۔ اور یہی بندگی کی معراج ہے کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ بے لوث کی ہے، بغیر حساب کتاب کے کی ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہیں وہ پھر طرح طرح کی قباحتوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرا آج کا یہ ٹاپک ان لوگوں کے متعلق تھا کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مرید نہیں ہے تو اس کو کیسے زندگی اختیار کرنی چاہیے، یا اس کو کیسے ذکر و اذکار کرنے چاہیے، تہجد یا یہ نمازیں ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو کرنی چاہیے، ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو میرا ذکر کرو۔ تو ذکر تو تمام لوگوں کے لیے یکساں ہی اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ کسی کا مرید ہے خواہ وہ کسی کا مرید نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ افضل الترین ذکر ہے۔ ذکر کریں جب بھی تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، سانس کے ذریعے کریں جو کسی کے مرید نہیں ہے۔ سانس اندر کھینچیں تو لا الہ، سانس باہر نکالیں تو الا اللہ۔ دونوں آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کو گردن کی جانب جھکا کے تو یکسوئی اور محویت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ یہ ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ لوگ اس طرح اپنی زندگی کو اختیار کریں۔